آنائی کے آدم خور وحشی، اور یہاں ان مزدوروں کا علاج کرنے والا بھی کوئی اور ڈاکٹر نہیں ہے۔ مصیبت یہ تھی کہ لوگ اس قدر جاہل اور وحشی تھے، بیماریوں سے محفوظ رہنے کے جو قواعد انہیں بتائے جاتے ان پر بالکل عمل نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ وہ دیکھتے تھے وبائی امراض کی بدولت روزانہ 3-4 آدمی موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ سورج غروب ہوتے ہی دریا کی جانب سے ایک سیاہ بادل کی شکل میں بڑے بڑے مچھروں کی فوج اپنی خوراک کی تلاش میں نکلتی اور بد نصیب مزدوروں پر ٹوٹ پڑتی۔ ان کے پاس مچھروں کو بھگانے کا ایک ہی طریقہ تھا، اور یہ کہ آگ کے الاؤ جلا دے جاتے تاکہ مچھر نزدیک نہ آئے، مگر جوں ہی ان بیچاروں پر نیند کا غلبہ ہوتا اور آگ مدھم پڑ جاتی، وہ ہزاروں کی تعداد میں ایک آدمی سے چمٹ جاتے۔ جب صبح ان کی آنکھ کھلتی ان کے چہرے اور جسم سوجے ہوئے نظر آتے، اگرچہ مزدوروں کے رہنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کوارٹر اور جھونپڑیاں موجود تھیں، مگر مچھروں کی الغار روکنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا۔ البتہ میرے پاس ذاتی ملازموں اور مددگاروں کے لیے مچھردانیاں تھیں، جن کی بدولت ہم ان کی موذی مچھروں سے محفوظ رہتے تھے۔ اگرچہ میں نے حکم دے رکھا تھا کہ پانی ابال کر پیا جائے، لیکن مزدوروں کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ وہ دریا سے پانی نکال کر بے تکلفی سے پی لیتے تھے، حالانکہ اس پانی کی سطح پر مچھروں کے انڈے تیر رہے ہوتے تھے۔ قصہ مختصر، میری جان توڑ کوششوں کے باوجود ملیریا کا مرض مزدوروں میں پھیلتا چلا گیا۔ میں بھلا کیا کرتا؟ میں کوئی ڈاکٹر نہ تھا، نہ ان کا علاج کرتا تھا۔ پھر بھی مجھ سے جو ہو سکا کرتا رہا، یہاں تک کہ کونین کا ذخیرہ ختم ہو گیا، اور پھر مجھے مجبوراً حکومت کو خط لکھنا پڑا۔ اگر چند روز تک کسی ڈاکٹر کا انتظام نہ کیا گیا تو ان مزدوروں میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکے گا۔ مزدوروں کی ذمہ داری اور ان کی صحت برقرار رکھنے کے مسائل پر میرا اتنا وقت صرف ہونے لگا کہ سیر و شکار کی طرف طبیعت راغب ہی نہیں ہوئی۔ حالانکہ اس علاقے میں شکار کی کثرت تھی، اس علاقے میں جا بجا وسیع جوہر تھے جہاں مرغابیاں کثرت سے ملتی تھی۔ ہاشم کبھی کبھار موج میں آتا تو چند مرغاب میرے لیے شکار کر لاتا تھا۔ دریائے میلان کی گہرائیوں میں خونخوار مگرمچھ ہزاروں کی تعداد میں تیرتے تھے، اور پھر 3 میل دور فلک بوس پہاڑیوں کی وادی میں ہرن، جنگلی بھینسیں، باراسنگے، گینڈے، چیتے، شیر سبھی موجود تھے۔ مگر قسمت تھی کہ پیلمبنگ میں آنے کے 2 ماہ بعد مجھے شکار کی کسی مہم پر جانے کا موقع نہ ملا۔ ہاشم بار بار مجھے ترغیب دیتا تھا کہ آقا کسی روز شکار کو چلیے، ہمارے رائفلوں کو اب زنگ لگنے لگا ہے، مگر میں ہنس کر ٹال دیا۔ کولی اور مزدور اس سے بے حد خوش تھے، کیونکہ وہ ایک مرتبہ باراسنگا شکار کر کے لایا تھا، اور اس کا گوشت اس نے مزدوروں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس کہانی کے بقایا اقساط کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔